بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہ. عزیزان گرامی، حجاج کرام، معتمرین کرام، اعمال حج اور عمرہ پورے سال میں 12 مہینہ، ہر مہینے میں ایک عمرہ ہوتا ہے. ہر انسان کے لیے 2 عمرہ نہیں کر سکتے. یہ متفقہ تمام مسائل شرعی ہے. دوسرا بات، سال میں ایک حج ہوتے ہیں، دوسرا حج نہیں کر سکتے. ایک آدمی 2 حج نہیں کر سکتے، ایک حج کر سکتے ہیں. مہینے میں ایک عمرہ کر سکتے ہیں اپنے کے لیے، لیکن اسی مہینے میں دوسروں کے لیے جتنے عمرہ کرے کر سکتے ہیں رجاءً. آیت اللہ سستانی کا فتویٰ ہے، راہبر کا بھی فتویٰ ہے، مختلف مجتہدین کا ہے کہ 10 آدمی 15 آدمی ذہن میں رکھ کے سب کے نیابت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے کے لیے ایک عمرہ مفردہ سے بغیر بجا نہیں لا سکتے. دوسرا بات یہ ہے، عمرہ 2 قسمیں ہیں، 2 نام ہیں. ایک عمرہ مفردہ، ایک عمرہ تمتع. عمرہ تمتع صرف جس نے عمرہ تمتع کے نیت سے مکے میں جائے گا تو وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے ہیں، چاہے جس مہینے میں جائے، رجب میں جائے، رمضان میں جائے، جس مہینے میں جائے، جب تک وہ حج کرنے سے بغیر نہیں نکل سکتے. عمرہ تمتع حج سے منسلک ہے. یہ عمرہ تمتع. تو عمرہ تمتع کا 5 رکن ہوتے ہیں. اس میں طواف نساء نہیں ہوتے، کیونکہ حج کے بعد طواف نساء ہوتے ہیں. لیکن عمرہ مفردہ 12 مہینے میں 12 عمرہ کر سکتے. اس کا نام ہے عمرہ مفردہ. عمرہ مفردہ چھوٹے سے ایک حج ہے. اس میں منی، عرفات اور مزدلفہ اور قربانی نہیں ہے، باقی حج سے برابر ہے. سمجھو عمرہ مفردہ چھوٹا حج ہے ہر انسان کے لیے، چاہے باہر سے جائے، چاہے عربستان سعودی سے جائے، چاہے خود خانہ کعبے سے بھی کرے. لیکن اس عمرہ مفردہ کا 7 رکن ہے، عمرہ تمتع کا 5 رکن ہے. عمرہ تمتع اپنی جگہ پر رکھے، لیکن عمرہ مفردہ کو آپ میں واضح کرتا ہوں. عمرہ مفردہ کا جو 7 ارکان ہے، پہلا رکن 5 چیزوں میں مشتمل ایک رکن بن جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز، غسل، سب مستحب بھی ہے. اچھا جناب علی، غسل، 2 رکعت نماز، احرام، اس کے بعد نیت کہ میں عمرہ مفردہ بجا لاتا ہوں، لاتی ہوں قربتاً الی اللہ، یہ نیت ہوتے ہیں. اس کے بعد 5واں تلبیہ ہے. جو ہی نیت کرے گا آپ تلبیہ پڑھے گا. تلبیہ کیا چیز ہوتے ہیں؟ یعنی خدا نے ہمیں بلایا، ہم نے قبول کر دیا. مثلا اس کا یہ ہے، 2 جملہ لازمی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. یہ 2 جملہ ضروری ہے. لیکن دوسرا جملہ مستحب ہے، پڑھے ٹھیک ہے، نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں. وہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہ لازمی ہے. دوسرا جملہ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ جب یوں ہی پڑھ جاتے ہیں، آپ کے پہلا رکن مکمل ہو گیا 5 چیزوں میں. غسل، 2 رکعت نماز، احرام، نیت اور تلبیہ اس کا نام ہے. یہ 5 چیزیں کسی مسجد شجرہ میں یا یلملم میں جو میقات 5 میقاتیں بنا ہوا، کسی میقات سے یہ کرنے کے بعد آپ کے پہلا رکن مکمل ہو گیا. یہ اور ایک رکن. پھر خانہ کعبہ میں جا کر حجر اسود سے آپ نے نیت کرنا ہے، میں عمرہ مفردہ بجا لاتا ہوں، لاتی ہوں، واجب قربت اللہ. اس وقت جب آپ کا احرام باندھنے کے بعد 27 چیز آپ پر حرام ہوتے ہیں، جو کتابوں میں تفصیل ہے. ان میں سے اہم چیز جو انسان کے لیے اسی وقت ہو جاتے، مثلا خواتین بال نہیں نکال سکتے، پھر اس کا عمرہ باطل ہو جاتا ہے. کفارہ بھی پڑ جاتے ہیں. آئینے کو دیکھنا حرام ہے. پہلے ایک دفعہ اچانک دیکھے تو فوراً استغفار کرے 3 دفعہ وہ ہے. لیکن بار بار دیکھتے رہے کہ میرے جو احرام کے جو لباس خوبصورت ہو گیا، نہ ہو گیا، تو دوبارہ دیکھے گا تو اس پر 1 دنبا
کفارہ، دوسرا تیسرے بار میں اس کے بعد اس کا عمرہ ہی باطل ہو جاتا ہے۔ دمبا اس کو ذرا بتاتے ہیں، دمبا سے مراد یعنی ایک بکرا، ہاں بکرا، دمبا بکرا، ٹھیک ہے۔ ہاں جو بھی ہے وہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو انسان کے لیے تعلقات ہو جاتے ہیں، خواتین نے بال نکالنا ہے احرام کے دوران۔ تیسرا، ہر میاں بیوی احرام باندھنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ بعنوان میاں بیوی نہیں رہ سکتے ہیں، باقی اس بیوی سب کے لیے ایک بہن بھائی کے حساب سے بن جاتے ہیں احرام سے نکلنے تک۔ اور دوسرا بات یہ ہے عورتوں نے اپنے چہرے کو کھول کر رکھنا ہے، وہ بند نہیں کر سکتے احرام کے دوران، باقی اپنی مرضی ہے۔ تو لہٰذا یہ 27 چیز میں سے چند چیزیں عین وقت میں ہو جاتے ہیں۔ اب درخت اکھاڑنا نہیں ہے، کوئی بال نکالنا نہیں کر سکتے، یا کوئی مثلاً ناخن کاٹ نہیں سکتے، کوئی خون نکال نہیں سکتے ہیں، اچھا دان نہیں نکال سکتے اگر درد ہو جائے، یہ ساری چیز حرام ہے، کفارہ ہے۔ تو پہلا یہ 27 چیزوں میں سے چند چیزیں، باقی مختلف چیزیں ہیں، وہ تو اس وقت تعلق نہیں ہوتے۔ تو احرام باندھنے کے بعد آپ حجر اسود سے نیت باندھنا ہے، میں حجر اسود کو 7 بار چکر مارتی ہوں برائے عمرہ مفردہ واجب قربۃ اللہ۔ دوران طواف آپ کبھی بھی کوئی حجر اسود کو یا خانہ کعبہ کو بوسہ نہیں دے سکتے، آپ کے طواف باطل ہو جاتے۔ بالکل سر آگے پیچھے کر سکتے، لیکن بدن کو الٹے ہاتھ خانہ کعبے کی طرف رکھ کر یہ 7 چکر مارنا پڑے گا۔ جب 7 چکر مارے گا تو آپ کا دوسرا رکن مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز، نیت یہ کرنا ہے میں عمرہ مفردہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں واجب قربۃ اللہ، عمرہ مفردہ کے لیے مقام ابراہیم کے پیچھے، چاہے خواتین ہو یا مرد ہو، وہاں مشترک ہے۔ یہ ہو گیا کتنا؟ 2 رکن۔ تیسرا رکن حجر مقام سعی کرنا ہے، صفا سے مروہ 4 دفعہ اور مروہ سے صفا 3 دفعہ، یہ 7 چکر بن جاتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے مثل خانہ کعبہ کی طرف سب کو چکر مارنا، یعنی جانا 4 آنا 3۔ تو صفا سے جب شروع کرے گا میں سعی کرتا ہوں برائے عمرہ مفردہ واجب قربۃ اللہ، جب آپ پہلا جائے گا پھر مروہ سے واپس آئے گا 2 ہو گیا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، آخر میں مروہ میں آپ کے ختم ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا کتنا؟ 1 2 3 چوتھا ہو گیا سعی۔ اس کے بعد یہ جب 7 رکن مکمل ہونے کے بعد آپ نے نیت یہ کرنا کہ میں عمرہ مفردہ سے احرام سے آزاد ہونے کے لیے تقصیر کرتی ہوں واجب قربۃ اللہ۔ تقصیر کا معنی یہ ہے یا ناخن کا کوئی ٹکڑا یا بال کا کوئی ٹکڑا، چاہے خواتین ہو یا مرد ہو، برابر ہے، اس میں کوئی احکام شریع کے فرق نہیں ہے، تو وہ کاٹنا پڑے گا۔ نیت کرنا ہے کہ میں عمرہ مفردے کے لیے بجا لانے کے لیے تقصیر کرتا ہوں واجب قربۃ اللہ۔ یہ کتنا ہو گیا؟ 5۔ اس کے بعد آپ احرام سے آزاد ہو جائے گا۔ جو 27 رکن آپ پر چیزیں آپ پر حرام ہو گیا تھا، ان میں سے 22 آپ پر حلال ہو گیا، باقی چند چیزیں رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یا احرام میں یا اپنے لباس پہن کر کے دوبارہ طواف کرنا ہے، طواف نساء کرام پر حجر اسود سے حجر اسود تک 7 بار چکر مارتی ہوں برائے عمرہ طواف نساء برائے عمرہ مفردہ واجب قربۃ اللہ۔ اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز جیسے پہلے پڑھا مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں واجب قربۃ اللہ۔ اس کے بعد کتنا ہو گیا؟ یہ 2 اور پہلا 5 7 رکن مکمل ہونے کے بعد آپ کے عمرہ مفردہ مکمل ہو گیا۔ عمرہ مفردہ چھوٹا سا ایک حج ہے، میں نے پہلے بھی عرض کر دیا، اس میں قربانی نہیں ہے، منی عرفات مزدلفہ نہیں، باقی احرام وغیرہ سارے برابر ہے حج کے ساتھ۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، آپ عمرہ مفردہ کرنے تک مستحب ہے، جب آپ احرام باندھ کر کے تلبیہ پڑھنے کے بعد
پورے 7 رکن کو پورا کرنا پڑے گا. خدا نخواستہ آپ نے، میں نے کہا شادی نہیں کیا ہے، یا مثلا آپ نے کسی میت کی نیت کرے گا، باپ ماں کا جو مردہ ہے، تو طواف نساء اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ رکن کا نام ہے. طواف نساء ایک نام ہے اور وہ رکن ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے. اگر چھوڑے گا آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہو جاتا. تو لہٰذا یہ عمرہ مفردہ سال میں 12 دفعہ اپنے کے لیے. اس کے بعد آپ نے مسجد تنعیم سے جو مکے میں ہے 20-25 کلومیٹر کے درمیان میں، اس سے آپ نے روزانہ 1 دفعہ 2 دفعہ عمرہ کر سکتے ہیں. یہی سلسلہ لوگوں کے لیے، اموات کے لیے، دوست احباب کے لیے کسی کے نیابت کر سکتے، اپنے کے لیے نہیں کر سکتے.